چلیں گے لاہور، جہاں پر وزیر ریلوے شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکم صادر فرمایا ہے کہ 60 دنوں کے اندر یہ 1490 کیسز بھی اور 123 کیسز کا بھی فیصلہ کر دیا جائے، اور یہ 123 کیسز جو ہائی کورٹ میں سٹے ہیں ان کو بھی، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ رائل پارک کا جو کیس کئی سالوں سے لگا ہوا تھا، چیف جسٹس صاحب کو وہ خود ازبر یاد تھا، انہوں نے یہ کیس سنا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے قبضہ جو ہے وہ فرگوسن کمپنی کو دیا ہے، لیکن اصل کنٹرول ان کے پاس ہے۔ ابھی ہم بھاؤ پوچھ رہے ہیں، اگر سستا لنچ ہوا تو کل میری طرف سے اس خوشی میں آپ کو لنچ ہوگا 1 بجے، 3 بجے میں نے بھی کل چلے جانا انشاءاللہ۔ پہلے کیے تھے آپ نے، پہلے ہی ایسا کام کیا جو میں نے لال حویلی کی دعوت واپس لے لی۔ کل آپ کو میں اپنی جیب میں سے انشاءاللہ تعالی میں نے مس کو کہا کہ وہ آپ کے لنچ کا دیکھیں، اور یہ جو بھی اب اسلام آباد میں 4 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی انصاف پہ مبنی ہوگا، اور ریلوے کی جو پراپرٹیز ہیں اسی طرح ہم جا رہے ہیں۔ 2 ارب روپیہ ہم نے بزنس ٹرین والوں سے لینا ہے، اور شالیمار ہاسپٹل والا کیس جو ہے نیب میں وہ اتنے دن ہو گئے ہیں، اگر ہم نے ضرورت پیش کی، ضرورت سمجھی تو یہ کیس بھی ہم چیف جسٹس صاحب کے جانے سے پہلے وہیں لے جائیں گے، اور ہماری خواہش ہے، اور یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ریلوے 28 سال کے بعد آج دوبارہ زندہ ہوئی ہے جی۔ 90 سے کیس ہوں، 90-91 کے کیسز ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہماری طرف سے بھی سستی کاہلی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے لیگل آدمی کو چینج کرنا چاہتے تھے، اس نے 2-3 دفعہ ایکسٹینشن لی، وہ ہائی کورٹ میں اس نے پھر سٹے لے لیا، تو ان صاحب کا بھی کیس چیف جسٹس صاحب نے صبح بلا لیا ہے۔ سو کل میں آپ کا مہمان ہوں دوبارہ، اور انشاءاللہ کوئی نہیں، چندہ کر کے کر لیں گے وہاں پہ، آپ کو دے دیں۔ سو پی ٹی آئی میں ہم نے چندہ سیکھا ہے، تو لیکن آپ کو انشاءاللہ کل میری طرف سے ابھی مس دیکھ لیتی ہے، اگر جائز سا نرخ ہوا تو آپ کو اپنی جیب سے لنچ کرائیں گے، اس خوشی میں انصاف پہ مبنی فیصلے پہ۔ فیصلہ جو بھی ہے میں آپ کا مشکور ہوں، اگر ریلوے کا کوئی کیس ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ میں آفیسرز کا شکریہ۔ ابھی آپ نے کہا کہ شالیمار کا جو کیس ہے وہ بھی اس چیف جسٹس کے جانے سے پہلے لے جائے، تو اگلے چیف جسٹس سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، بہت عظیم انسان ہے وہ بھی، لیکن دیکھیں نا وہ پھر کیس لگتے ایک ٹائم لگ جاتا ہے۔ آصف کھوسا صاحب جو ہے، آصف سعید کھوسا صاحب، انہوں نے تاریخی کام کیا، انہوں نے بھی کہ اپنے دور کے سارے کریمنل کیسز کا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ سو یہ معمولی بات نہیں، لوگ جلدی اور سستا انصاف چاہتے ہیں، وہ بھی بڑے زبردست دانشور اور دور اندیش قسم کے جسٹس ہیں، اور میں آپ کا مشکور ہوں۔ پھر اب سیاسی بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ 1 منٹ، یس چلیں جی۔ انہوں نے منہ کر دیا ہے کہ کی طرف جو میٹرو ہے اس کا کیس بولے، اور اس کے حوالے سے کام لیں، اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے شیخ رشید صاحب کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے، وجہ فرماتے ہوں کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو رکھ دی ہے، اور بلہ بھی عام بلہ نہیں ہے، چور بلہ ہے، اور بھائی باگڑ بلہ ہے، وہ بھی چوری میں ماسٹر رہا ہے۔ اور میری تو سوچ یہی ہے جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کو اس نئے پاکستان میں جس شناخت سے ہم پکارتے ہیں، اب 4470 نمبر ان کا ہے، میں نے آج شیخ صاحب سے کہا تھا کہ کوئی ترکیب لڑائیں، اس کو 4420 کریں، کیونکہ انہوں نے چوری کے ساتھ ساتھ 420 بھی کی ہے۔ شیخ صاحب کو رستہ نکالنے اس کے اندر، کیونکہ شیخ صاحب پرانے کھلاڑی ہیں، پرانے پلیئر ہیں سیاست کے، ہم سیکھتے ہیں آگے ان سے۔ ایک تو یہ ہے، تو اس پہ شیخ صاحب کی بات پہ بالکل دیکھیں جی، میں ایک بات ابھی چاہتا ہوں
کہ مراد علی شاہ صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اتنا بڑا گند نکلا ہے, اتنا بڑا کچرا نکلا ہے, اتنا بڑا بدبودار مٹیریل نکلا ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی قبر بھی جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہوگی. سوال کا جواب پورا دے دیا. کے پی کے میں آپ کو دیکھیں, ہر اس شخص کی انکوائری ہونی چاہیے جس کا احتساب میں کیس ہے, خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا کسی اور کا ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا اگر ان دوسرے چوروں کو 7 سال قید ہوئی ہے, اگر ہماری کرپشن ہو تو ہمیں 14 سال قید ہونی چاہیے. اچھا بڑا صاحب, آپ آبی وسائل کے وزیر ہیں, بھارت کے ساتھ تنازعات انڈس واٹر کمیشن طے کرتا ہے, اس کا کوئی پراپر چیئرمین نہیں ہے. ہم لوگوں نے ایک نیس پاک سے بندہ بلایا, وہ بلا لیا, تو مقدمات سارے کمزور وہ لڑکے ہیں, کیس آ جاتے ہیں. ان کے پہلے تھے کمشنر جماعت علی شاہ صاحب. سر مختصر سوال کیا کریں نا تاکہ جلدی ہو. تھوڑا سا بڑا بیک گراؤنڈ, تو وہ اس کی بھی کوئی انکوائری کروا رہے ہیں آپ سے اب تک؟ جو بھارت کے ساتھ معاملات میں کوتاہی برتی گئی ہے, اگر آپ کے اندر ہے یہ معاملہ کہ انڈس واٹر کمیشن کی تشکیل نو اور پھر ذمہ داران کے خلاف کوئی ایکشن؟ دیکھیں جی, جہاں تک انڈس کی بات ہے, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ پرانی گورنمنٹ نے اس میں بہت ساری کوتاہیاں اور مسٹیکس کی, وہ تو انڈیا کے آگے لیٹے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مودی کے سب سے بڑے یار نواز شریف صاحب ہیں, تو جو انہوں نے فرمایا انہوں نے قبول کر لیا. اور نہ بھولیں کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی فائرنگ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب انوالو تھے, اور ہماری فوج کو اور ہماری عدلیہ کو بدنام کرنے والے بھی نواز شریف صاحب ہی تھے. ڈان لیگ صاحب کو یاد رہنی چاہیے. جہاں تک آپ نے مہر علی شاہ صاحب کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لینے والا, کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنے والا, کسی قسم کی کوئی ریکمنڈیشنز لینے نہیں والا. میں وہی کروں گا جس میں میں مطمئن ہوں گا. اس کے لیے مجھے 1 دن لگے, 1 مہینہ لگے یا 1 سال لگے. اور اس کے اندر بہت سارے اور سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو انہوں نے میری بریفنگز رکھی ہوئی ہیں. ان بریفنگز کے بعد میں نام شارٹ لسٹ کروں گا, اور شارٹ لسٹ کے بعد تعیناتی کروں گا. مجھے بہت ساری ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں, مجھے بہت بولا جا رہا ہے اس کے اوپر, لیکن میں کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کروں گا جب تک میں مطمئن اور سیٹسفائڈ نہیں ہوں کہ میں جواب دے ہوں. تو میرا اپنا نہیں خیال کہ مہر علی شاہ صاحب میرے حساب سے ایک کمپٹنٹ آفیسر ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ نیس پاک سے آئے ہوئے, کیونکہ نیس پاک پہلے اسی کا حصہ تھا. چلیں کوئی اور اینی کوشچن مور. جی سر, کراچی کی جو صورتحال سے کی خاص طور پہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہے, کیا فارورڈ بلاک یا گورنر راج دونوں میں سے کیا دیکھیں؟ دیکھیں جی, گورنر راج کی تو ابھی کوئی نہ بات ہو رہی ہے نہ سمجھی جا رہی ہے. فارورڈ بلاک بالکل ابال آ رہا ہے سندھ کے اندر. کچھ لوگ ہیں ہمارے سے رابطے میں, لیکن ہم فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ نئی پارٹی کا بھی ایک طریقہ کار چل رہا ہے ان کے اندر, وہ ان کی ود ان دا پارٹی, کیونکہ اب ان کے پاس بھی کوئی لیڈر تو رہا نہیں ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ ڈائیورژن بھی ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں, جو ابھی علی رضا عابدی کے ساتھ ہوا, اس میں میری انالیسز ڈائریکٹ ہے. الطاف حسین اس میں انوالوڈ ہے لنڈن سے, اور ان کی ان ہاؤس انٹرنل فائٹ ہے سارے کرمنلز کی, اور حسب ضرورت بہت سارے لوگوں کو ڈرائی کلین کیا جاتا ہے. ان کے کیسز بھی پینڈنگ ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت میں اور چیف جسٹس صاحب شاید اس چیز کا بھی نوٹس لیں کہ جن کو ڈرائی کلین کر کے شہر کا باپ بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہو گئے, اٹھا کے سڑک پہ ان کو باہر پھینک دیا گیا, ان کے بھی کرمنل مرڈرز کے کیسز ہیں. اور اس میں نہ بھولیں کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے 250 لوگوں کو جلایا گیا ہے. وہ میں نہیں بھولا ہوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی بھی ہے, اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس کے اوپر کیا کرنے والے ہیں ہم اور کیا کرنے جا رہے ہیں ہم. تو یہ جو حسب ضرورت ہمیں چیزیں ملتی ہیں ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے, کہ کبھی سانپ کو وہاں لے جاتے ہیں, کبھی سانپ کا بچہ یہاں لے آتے ہیں, کبھی اس کو یہاں دودھ پلاتے ہیں, وہ اب نئے پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہ ہوگی, نہ ہم کرنے دیں گے. اور جو ڈرائی کلین ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ سکون سے بیٹھے ہوئے, ان کی ڈرائی کلیننگ ختم ہو گئی ہے. جو نیل یوز ہوا تھا وہ نیل بھی ان کی طرح جعلی تھا. میں کل کر لوں گا بھائی 1 بجے آپ کے لنچ. جی نئے آدمی کو ایوان چنے, میں گورنر راج کی بات. دیکھیں جی, کرمنل اور یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں, میں نیشنل سوالوں کا جواب معمولی سی بات ایک 1 by 1 کر لینا. ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیں الطاف حسین ایک کرمنل ہے, اور کرمنل کی جو انڈے بچے ہیں وہ کافی حد تک تو ختم ہو چکے ہیں, لیکن کچھ بچے ہوئے ہیں. اور علی رضا عابدی صاحب کے
قاتلوں کو ہم زمین سے کھود کے باہر نکالیں گے, انصاف فراہم کریں گے ان کے والد کو. ہمارا بھائی تھا, ہماری سیاسی مخالفت تھی, ہمارا دوست تھا, ہمارا کولیگ تھا, اور بڑی دردناک واقعہ ہوا ہے. جوان آدمی تھا, اور یہ ہمیشہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی طرف جو آدمی ان کا ہوتا ہے اسی کو مار کے, اور اس میں ایک شیعہ ایلیمنٹ کو بھی اور سنی ایلیمنٹ کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے خیال سے الطاف حسین کی باقیات جو بچ گئی ہیں ان کو میرے خیال سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, میں آئی جی کے ساتھ رابطے میں ہوں, اور میں بہت جلد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھی خبر آپ کو سنائیں گے کہ ہم پہنچ گئے ہیں قاتلوں تک, اور فیڈرل گورنمنٹ پوائنٹ سکور نہیں کرے گی. ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا یہ ایریا نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں 18ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں ہمیشہ سے, اور کھڑا رہوں گا چاہے لوگ چھت سے لگ جائیں, اور ہم وفاق کی طرف سے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور ایسا کوئی واقعہ اگر ہوا تو میرے خیال سے اب آپ چوک پہ ہلاکتیں دیکھیں گے ایسے گنڈے, قاتلوں اور بدماشوں کی. اچھا, فیصل بھٹو صاحب اور شیخ رشید صاحب, آپ دونوں سے سوال ہے. 172 افراد کی اس کے اندر کا نام ڈالا گیا, تو یہ کامنٹ ہے. دوسرا, شیخ رشید صاحب آپ بلاول کے حوالے سے ہمیشہ کہتے ہیں, کل وہ بہت غصے میں ایگریسولی انہوں نے اسپیچ کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے ان کو اگر لانا ہی تھا تو کچھ سکھا کے لاتے, وہ کون لے کے آیا ہے؟ دیکھیں, بلاول کی اسپیچ پر میں کافی پریشان ہوں, اور میرا خیال تھا کہ اب اتنا جوان ہو گیا ہے کہ باپ کی پچ پہ نہیں کھیلے گا, اور میرا خیال تھا کہ باپ کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھے گا, اور میرا خیال تھا کہ اسے یہ اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ سارے تانے بانے جو سوئس بینک سے جس طرح اس نے برٹش ایمبیسڈر کھاتے لے کر گیا, آپ نے جیو میں سب دکھایا گیا وہ سارا کچھ چینل پہ, اور مجھے تو فکر لاحق ہو گئی ہے. آصف زرداری تو اپنا جیل اس کا دوسرا گھر ہے, اور کرمنالوجی میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. چھوٹا موٹا کرمنل اس کی آنکھ میں ہی نہیں سجتا, اور سارے پاکستان کے کرمنل لوگوں سے اس کے رابطے ہیں. میں نہایت ذمہ داری سے یہ جملہ دہراتا ہوں, الزام نہیں لگا رہا. جب وہ جیل میں تھا تو اس نے پورا پلان کیا تھا کہ جو کرمنل جس علاقے سے تھا اس سے وہ رابطے میں ہوتا تھا, اور رابطے میں ہے. لیکن آصف زرداری نے اگر میرے بلاول کو استعمال کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. میں نے کل آپ کو لنچ اسی لیے دیا کہ بوڈا آج بات کر لے, پھر اس نے جانا بھی. جی یار, ای سی ایل میں چلا گیا ہے تو کیا انہوں نے, میرا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو سزا ہے. ساری قوم دیکھے جن خاندانوں نے اس دولت کو لوٹا ہے, جنہوں نے آج بجلی, گیس, پانی, بے روزگاری, اور گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں بال سفید ہوتے, کیونکہ لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن سویئر ہو چکی ہے. عمران خان کو جس حالات میں اقتدار ملا ہے وہ کسی امتحان سے کم نہیں ہے جی, اور وہ سب انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور اگر عمران خان ان لوگوں سے قانون اور آئین کے دائرے میں ان کو ان کی اصل جگہ پہ نہ پہنچاتا تو میرا خیال ہے لوگوں کو گلہ رہتا کہ عمران خان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اچھا بڑا صاحب, حکومت تحریک انصاف کو لوگ لے کے آئے تبدیلی کے نام پہ کہ حالات اچھے ہوں گے, ڈالر 144 تک پہنچا, بجلی گیس بڑھ گئی. اب آج شہر میں یہاں بینر لگے ہوئے ہیں وزیر اعظم مہنگائی بڑھا کرنے پر آپ کا شکریہ, بے روزگار کرنے پر آپ کا شکریہ. شہر میں دیکھیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ آپ نے بوڈا صاحب دیکھے نا, بوڈا صاحب سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ابھی سپریم کورٹ میں کہ اکٹھی بات کریں گے. یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے. 40 سال سے لاہور میں ان کی حکومت ہے. 40 سال سے یہاں ٹائر کا, سائیکل کا ٹائر بھی کوئی نہیں جلا. اگر چھوٹے سے چھوٹے گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں سکوٹر پہ کوئی مر جاتا ہے تو 2 گھنٹے کے لیے ٹریفک بند کر دیتے ہیں ہم پاکستان میں, لاہور میں خاص طور پہ. یہ ایسی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ سارے لاہور میں اس دن یہیں پہ تھا, آپ کے ساتھ ہی تھا, کوئی ٹائر بھی جو ہے وہ چھوٹا سائیکل کا نہیں جلا. ان سب لوگوں نے اسلام آباد لے کے گوال منڈی والوں کو سارے ان کو, اور اسپیشل آرگنائز کر کے رات 1-1, 2-2 بجے تک یہ اسی طرح لے گئے جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور پنجاب ہاؤس میں ناشتے کا انتظام کیا تھا, اور اتنی پلاننگ سے حملہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تھے, ہمیں بھی انہوں نے نہیں پتا. دیکھیں, جب اقتدار کے ساتھ میراثی, مالشیے اور جی حضوری لوگ چل جاتے ہیں
اور وہ لوگ جو منہ میں زبان نہیں رکھتے وہ لوگ رکھ جاتے ہیں تو وہ اقتدار کے دوست نہیں ہوتے، دشمن ہوتے ہیں. آج نواز شریف اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں لگا میرے ورکروں کو انہوں نے استعمال کر لیا پنڈی میں دھوکے سے بلا کے. آج سچا انسان وہی ہے جو حکمران وزیر اعظم کی ہے، وہ اس کا دوست ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے. خواہشیں جب خبریں بنے گی اقتدار کی بھوک میں تو اس ملک میں استحکام نہیں ہوگا. شیخ صاحب پھر یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی اس ٹینیور میں 10,000 سے زائد صحافی برطرف ہو گئے ہیں، ان کو نوکری سے نکال دیا. پچھلی دفعہ بھی آپ فواد کا سوال مجھ سے کرتے ہیں یار، مجھ سے کچھ انشاءاللہ تعالی اچھا وقت آئے گا انفارمیشن. دو سوالات ہیں، ایک تو 172 دوسرا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور تمام جو سندھ کے اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں وہ تمام کے نام پوزیشن میں آ گئے. دیکھیں یار، یہ سارا گند کا ٹوکرا بھٹو کہا کرتا تھا سارے گندے انڈے ایک ہی ٹوکرے میں ہوں تو آسانی ہوگی. یہ سارے گندے انڈے اکٹھے ہو جائیں گے مارچ سے پہلے اور میں نے آپ کو کہا کہ 30 مارچ پہ پہلے جھاڑو پھر جائے گا، حل صفائی ہو. زرداری کا تو دوسرا گھر ہے، اس کو آپ کیوں اہمیت دے رہی ہیں؟ میں اگر ایسی بات کرتا ہوں آپ بیٹی نہ ہوتی تو یہاں ابھی ہنسی پڑ جاتی. ان کو جیل کیا کہتی ہے؟ مزے کرتے ہیں جیلوں میں. میری جان آ گیا امیر حفیظ. شیخ صاحب یہ بتائیے، آپ کو عام طور پہ جو لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ کو جو جانتے ہیں، وہ آپ کو سیاسی نجومی کہتے ہیں. یہ بتائیے سیاسی نجومی شیخ رشید صاحب کیا کہیں گے؟ کیا آصف زرداری 31 دسمبر تک گرفتار ہو جائیں گے یا 31 جنوری تک؟ دیکھیں میں چھوٹی موٹی خبریں نہیں دیتا. یہ میرا مطلب ہے میں ہلکی پھلکی موسیقی نہیں گاتا، میں پکا راگ گانے والا سیاستدان ہوں. میں نے اسی لاہور میں آپ کو کہا تھا 30 مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا، بھل صفائی ہوگی، کلندر اور سارے چور اندر آؤ جائے. 172 افراد اور سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ ان کا نام مسیل میں کیسے کریں گے؟ مجھے تو دیکھیں جی، مجھے یہ بڑی پریشانی ہے کہ پنجاب میں بھی یہی حال ہو رہا ہے، سندھ میں بھی یہ حال ہو رہا ہے. میں شیخ صاحب سے پوچھ رہا تھا کیا اپوزیشن میں بھی ہم جا کے ان کے بینچز میں ہم ہی جا کے بیٹھیں گے، کیونکہ آگے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں نظر آ رہی. اچھا شیخ صاحب، ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کراچی کینٹ پلیٹ فارم کے اوپر، سرکاری افسر اپنی سرکاری گاڑی لے کے بازار کو چھوڑنے کے لیے پلیٹ فارم پہ آ گئے، گاڑی ان کی آئی اور اس کے بعد وہ ہوا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیں بیٹے، ہم نے ML1 آخری 10-15 دنوں میں ریلوے کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں. میں آپ کو میری بات سنیں، نہیں آنا چاہیے افسر کو، لے آتا ہے ماں تھا، ماں کو کوئی لے آیا تو کوئی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم 2 نئی غریبوں کی ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں 23 مارچ سے پہلے، 2 VVIP ٹرینیں 23 مارچ تک چلانے جا رہے ہیں اور 15 سے 20 فریٹ ٹرینیں کرنے جا رہے ہیں. اور کل آپ کو لنچ میں ملاقات ہوگی. دیکھیں ممکن ہے سب ایک جیسے ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. کراچی ریلوے کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور KCR بھی انشاءاللہ تعالی سی پیک میں منظور ہو گئی ہے اور KCR کے بھی حالات انشاءاللہ بہتر کریں گے. کل 1 بجے آپ سے لنچ میں ملاقات ہوگی. میں پرسوں میں سوار کو پرائم منسٹر صاحب سے بات کروں گا. میں جا رہا ہوں شہباز شریف کے خلاف، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ریمانڈ میں آدمی نہیں آ سکتا. چور کی گاڑی کے آگے جھنڈا لگاؤ، جہاں چور رہے وہاں شیخ رشید رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کل یہ چور کسی وزیر کو طلب کرے گا کہ آؤ جناب علی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. لیکن میں عمران خان کی اگر ناراضگی ہوئی تو پھر نہیں کروں گا.
वजीर रेलवे शेख रशीद और फैसल वावडा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शेख रशीद ने कहा कि मुराद अली शाह को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। रॉयल पाम से मुतालिक फैसला 4 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा, जबकि फैसल वावडा ने कहा कि 18वीं तरमीम के खिलाफ हूं और रहूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी लाहौर में, जिसमें वजीर रेलवे शेख रशीद और फैसल वावडा मौजूद थे। शेख रशीद ने कहा कि मुराद अली शाह को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रॉयल पाम से मुतालिक फैसला 4 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा।